अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राबिया आफ्ताब है और मैं जीपी के तौर पर काम करती हूँ। डायबिटीज़ के हवाले से 5 ख़याली बातों को तोड़ने से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ जिन्हें आपको जानने की ज़रूरत है में खुशामदीद। डायबिटीज़ के मुताल्लिक़ बेशुमार मालूमात मौजूद हैं। इनमें से कुछ मालूमात आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलेंगी और कुछ अपने जीपी या हेल्थ केयर माहिरीन से। बाकी की मालूमात आप बज़ाते ख़ुद लाइब्रेरी या इंटरनेट के ज़रिए हासिल करते हैं। बहरहाल ये जानना ज़रूरी है कि क्या सच है और क्या नहीं। बहुत ज़्यादा मालूमात भी अभाम का बाइस बन सकती हैं और ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, ख़ुसूसन जब डायबिटीज़ आपकी सेहत पर असरअंदाज हो। पाकिस्तानी कम्युनिटी में मजहबी हवाले से भी कुछ ऐसी बातें मुंसलिक हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। हमारी कम्युनिटी में चंद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ कोई संगीन बीमारी नहीं है और ये कि हमारे लोगों में इसकी तशख़ीस यानी डायग्नोसिस होने का कोई बड़ा इम्कान नहीं है, और अगर डायबिटीज़ की तशख़ीस हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत या कोशिश करें। किस्मत के फ़ैसले अल्लाह के हाथ में हैं, ना कि किसी डॉक्टर के हाथ में। दीगर कुछ और लोगों का ये ख़्याल है कि डायबिटीज़ एक ऐसी संगीन बीमारी है कि आप इसके नतीजे में सेहतयाब नहीं हो सकते। मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि कई ऐसी मंगनियाँ सिर्फ़ इस वजह से टूट गई जब ये समझा गया कि डायबिटीज़ की मरीज़ औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती। मैंने ऐसे मर्दों के बारे में भी सुना है जिन्हें डायबिटीज़ का मर्ज़ होने की वजह से कमज़ोर मानकर नौकरी से नहीं मिली या उन्हें एक तरफ कर दिया गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ का ताल्लुक़ सिर्फ़ आपके वज़न से है, और कुछ लोगों की नज़र में डायबिटीज़ आपको अपने वालिदैन से विरसे में मिलती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि डायबिटीज़ एक मुहलिक बीमारी है और कुछ के पास इसका मुकम्मल इलाज भी मौजूद है। लेकिन ये तमाम मुतज़ाद बयानात, इन सब में एक बात मुश्तरका ये है कि ये तमाम बातें सिर्फ़ ख्वाब ख़याली की बातें हैं। इस वजह से डायबिटीज़ पर गुफ्तगू करना अच्छी बात है। पहली नज़र में इस तमाम तरशोर के बीच सच की पहचान करना बहुत मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन सच बहरहाल यहीं कहीं मौजूद है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस सच को कभी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है और कभी हम कम से कम करके पेश करते हैं। डायबिटीज़ एक संजीदा मर्ज़ है जो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। बतौर पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारे लिए ये एक हसास मामला है, लेकिन इससे निमटने के कई तरीके हैं। इसके लिए आपको अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ वहाँ छोटी मोटी तब्दीलियों से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। डायबिटीज़ का ताल्लुक़ सिर्फ वज़न ज़्यादा होने से नहीं है, अगरचे टाइप 2 डायबिटीज़ में वज़न का हद से ज़्यादा होना एक अहम वजह हो सकती है। बदकिस्मती से डायबिटीज़ का अभी तक कोई मुकम्मल इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ है, लेकिन NHS और डायबिटीज़ यूके जैसे इदारे हमा वक्त तमाम हदूद पार करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं जहाँ डायबिटीज़ कोई नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन ये अकेले इन लोगों के बस की बात नहीं, हमें भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ संगीन तो है, लेकिन ये कोई कमज़ोरी नहीं है। कुछ लोग इसे एक मामूली सी बात तस्वुर करते हैं। आपको अक्सर सुनने को मिलेगा कि ये बीमारी हर किसी को होती है, लिहाजा ये इतनी संगीन नहीं है। दर हकीकत ये वाकई एक संगीन बीमारी है। बहरहाल जब डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, चाहे मामला बच्चों की पैदाइश के मुतालिक मफरूज़ों का हो या फिर क़ुव्वत का, हैसियत का, इन बातों का ताल्लुक़ अक्सर लाइल्मी से होता है और इसके नतीजे में लोग इस मर्ज़ के साथ ज़िंदगी गुजारने में शर्म महसूस करते हैं। जबकि बरतानिया में तकरीबन 50 लाख लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं और इनमें से एक अच्छी खासी तादाद का ताल्लुक़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से है। बदकिस्मती से कई मर्द और औरतें मुनफी रद्द-ए-अमल के खौफ से अपने डायबिटीज़ को छुपाना बेहतर समझते हैं, हत्ता कि अपने करीबी रिश्तेदारों से भी। ये रवैया एक कभी ना ख़त्म होने वाले दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जहाँ मामूली सी बात जैसे किसी ख़ानदानी इज्तिमा में जलेबी का एक टुकड़ा लेने से माजरत करना या खाना खाने से कबल इंसुलिन का टीका लगाने पर भी सवालात उठ जाते हैं, जिसके नतीजे में लोग या तो ये काम छुप छुपा कर करते हैं या फिर सिरे से करते ही नहीं। याद रखें कि डायबिटीज़ के मरीज़ न सिर्फ सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, बल्कि मैराथन्स यानी लंबी दौड़ में हिस्सा लेते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हैं और अपनी पसंद के पेशे और खेलों में हिस्सा लेते हैं।
مثال کے طور پر 20 بار ومبلڈن ٹینس کی چیمپئن بلی جین کنگ اور ہمارے اپنے کرکٹ لیجنڈ وسیم اکرم. اسی طرح سے ڈائبٹیز کی مریض کی خواتین کی ایک کثیر تعداد صحت مند بچے پیدا کرتی ہے. اگرچہ خطرات کافی ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم سے بات کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ان خطرات کو سمجھ سکیں اور انہیں کم کرنے کے بارے میں سیکھ سکیں. اس عملی اقدام سے اور دستیاب ماہرانہ مشورے سے خواب خیالی کو ختم کرنے کا سلیقہ آتا ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈائبٹیز کا تعلق صرف شوگر سے نہیں ہے. چونکہ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس سے خون میں شوگر کی سطح بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ زیادہ شوگر کھانے سے شاید یہ بیماری لگتی ہے. یہاں پر یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ شوگر کھانے سے یہ بیماری نہیں لگتی، لیکن زیادہ شوگر کھانے سے اس بیماری میں بہتری بھی نہیں آتی. حقیقتاً یہ بات زیادہ اہم ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ شوگر کی سطح کو متوازی کیسے رکھا جائے. یہاں پر ہم خصوصی طور پر بات کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ غذا کی. کاربوہائیڈریٹس کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نشاستہ والے کاربز جیسے چاول، روٹی، آلو اور اناج، اور فروٹ، سبزی، ڈیری یعنی دودھ، مکھن وغیرہ میں پائی جانے والی شوگر، اور کیک، سویٹس اور میٹھے مشروبات میں پائی جانے والی شوگر. ہم سب کو 5 a day یعنی روزمرہ کے طور پر 5 حصوں میں سبزیاں اور فروٹ استعمال کرنے چاہیے، لہٰذا آپ کو شوگر سے مکمل پرہیز کی ضرورت نہیں. کوشش کریں کہ آپ وہی چیزیں کھائیں یا پئیں جن میں قدرتی طور پر شوگر موجود ہے، جیسے فروٹ اور سبزیاں. کوشش کریں کہ دن میں آپ کی غذا 5 حصوں پر مشتمل ہو، اس میں 2 حصے فروٹ ہوں اور 3 حصے سبزی. ایسا کرنے سے آپ کا 5 a day کا ہدف پورا ہو جائے گا. اسی طرح سے روزانہ کاربز بھی استعمال کریں. اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کا انحصار آپ کی عمر، جسمانی ورزش یا پھر آپ ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 کے مریض ہیں، اس بات پر ہے. عام بات یہ ہے کہ اگر آپ کے خون میں شوگر کی سطح بہت بلند ہے تو کھانا کم کھائیں. مثلاً اگر آپ 4 روٹیاں کھاتے ہیں تو اس کی جگہ 2 روٹیاں کھائیں اور چاول کی آدھی پلیٹ کے بجائے 1/4 کھائیں. لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ ان کاربز کے معیار پر بھی توجہ دیں جو آپ کے کھانے کے لیے آپ نے چنے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی فائبر کاربز یعنی کہ زیادہ مقدار والا ریشہ، آہستہ آہستہ ہضم ہونے والے کاربوہائیڈریٹس کا انتخاب کیا جائے جس سے آپ کے بدن کو وہ توانائی ملے جس کی اسے ضرورت ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کے خون کی شوگر کی سطح کو بہت جلد نہ بڑھائے. اس کی اعلیٰ مثالیں ہیں یعنی کہ گوبھی، تربوز، چنے کی دال، چھلکے دار آٹا، بھوسی سے بنی ہوئی روٹی، براؤن چاول وغیرہ وغیرہ. ایک بار اگر آپ آہستہ آہستہ ہضم ہونے والے کاربز کی کبھی ختم نہ ہونے والی دنیا میں چلے جائیں گے تو آپ اپنے اندر پہلے سے زیادہ توانائی محسوس کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ ہماری فہرست میں درج اگلی خواب خیالی کو توڑ پائیں گے اور یہ سمجھ پائیں گے کہ جسمانی ورزش کی اہمیت کیا ہے. ورزش کو کسی اور دن کے لیے چھوڑ دینا آسان کام ہے. کبھی بچوں کی دیکھ بھال کا، کبھی کام میں مصروفیت کا، کبھی موسم کی خرابی کا اور کبھی خراب دن کا بہانہ بنا کر. یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ ڈائبٹیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو کچھ مزید منصوبہ بندی اور تیاری کرنا پڑے گی. یہ بھی سچ ہے کہ کچھ ورزش مسلمان معاشرے سے میل نہیں کھاتی، جیسے تیراکی یا سائیکل سواری کے لیے مناسب لباس پہننا. کبھی کبھی ہم اپنے خاندان کی خاطر اپنی صحت اور خوشحالی سے بڑھ کر دیگر باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا جسمانی ورزش کے مطلب کو مزید آسان بنانے کے لیے لفظ ورزش کو 2 الفاظ یعنی مزید حرکت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. آپ کسی بھی قسم کے لباس میں مزید حرکت کر سکتے ہیں بشرطیے کہ یہ لباس آرام دہ ہو. اس سے آپ کا دن بھر کے کاموں میں بھی نہ تو خلل آئے گا، نہ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، نہ ہی آپ کا زیادہ وقت صرف ہوگا. یہ اتنا ہی آسان اور بے غرض عمل ہے جتنا کہ پارک میں 10 منٹ کی واک کے لیے جانا یا ویکنڈ کو کرکٹ کھیلنا. اور اگر آپ پہلے کے مقابلے میں کم چست ہیں تو اپنے گھر میں آرام دہ کرسی کے ساتھ مختلف قسم کی ورزش کر سکتے ہیں. مزید حرکت کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی شے پر توجہ دیں جو آپ کو پسند ہے یا جو پہلے سے آپ کر رہے ہیں. پہلے سے بڑھ کر جب آپ مزید حرکت کریں گے تو اس کا مثبت اثر نہ صرف آپ کے ڈائبٹیز پر پڑے گا بلکہ آپ کی عام صحت پر بھی. زیادہ دیر تک بیٹھنے سے گریز کریں، چاہے آپ ڈیسک کے سامنے بیٹھے ہوں یا ٹی وی کے سامنے
یہ بات یقینی بنائیں کہ ہر گھنٹے کے بعد اپنی سیٹ سے اٹھ کر چند منٹ کے لیے گھر کے اندر گھومے پھریں۔ روزمرہ کے طور پر مزید حرکت کرنے سے آپ کی کیلوریز بہتر طور پر استعمال میں آئیں گی، خون کی شوگر میں بہتری آئے گی، آپ کے دل کی بہتر دیکھ بھال ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ میں بھی کمی آئے گی۔ کولیسٹرول بہتر ہوگا اور اپنے پیٹ کے ارد گرد مزید وزن کم کر کے آپ انسولین کی حساسیت بڑھا سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو کم دوائیں استعمال کرنے میں مدد ملے گی۔ اب آتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری خواب خیالی کو مٹانے کی طرف۔ جڑی بوٹیوں کے استعمال سے آپ کے ڈائبٹیز کو قابو میں رکھنے میں مدد نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹکے یا آیورویدک دوائیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس طرح کی ادویات پاکستانی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں اور اپنا الگ مقام رکھتی ہیں۔ انہیں نسل در نسل آگے منتقل کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی دواؤں کے متعلق معلومات کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کی نگران اکثر ہماری دادیاں، نانیاں یا ان کی مائیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے تقسیم پاک و ہند یا دوسری جنگ عظیم یا پھر دونوں کے دور میں زندگی گزاری ہے۔ لیکن جہاں بات آتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز یا ان لوگوں کی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہاں روزمرہ کے طور پر استعمال کی جانے والی دواؤں کو اور ڈائبٹیز پر نظر رکھنے کو ہرگز انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ایک کو چھوڑ کر دوسرے کا انتخاب کرنے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ قبول کرنے کی بات ہے کہ دونوں طرح کے علاج ہماری جدید زندگیوں میں اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں۔ ایسی کوئی تحقیق موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ جڑی بوٹیاں جیسے ہلدی، کریلا وغیرہ آپ کی ڈائبٹیز کو قابو میں رکھنے میں کوئی مثبت کردار ادا کرتی ہیں۔ کریلا چونکہ کڑوا ہوتا ہے، لہٰذا اسے اکثر ڈائبٹیز کے لیے علاج سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ جڑی بوٹیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ہیلتھ کیئر ٹیم سے بات کریں۔ جڑی بوٹیوں کو ان دواؤں کے متبادل طور پر مت لیں جو آپ کی ڈائبٹیز ٹیم کی طرف سے آپ کو دی گئی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جڑی بوٹی آپ کے لیے محفوظ ہو، ان میں سے کچھ آپ کے گردوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ تو یہ تھیں ڈائبٹیز کے حوالے سے وہ 5 فرضی باتوں کو توڑنے کے متعلق حقائق جنہیں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ 1. ڈائبٹیز پر گفتگو کرنا اچھی بات ہے۔ 2. ڈائبٹیز سنگین تو ہے لیکن کمزوری نہیں۔ 3. ڈائبٹیز کا تعلق صرف شوگر سے نہیں ہے۔ 4. جسمانی ورزش کی اہمیت۔ اور 5. جڑی بوٹیوں سے آپ کے ڈائبٹیز میں بہتری نہیں لائی جا سکتی۔